جی جی پلیز بٹ صاحب. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اسما نواز اور آج ایک بہت اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. بہت افسردہ دل سے، کیونکہ بلوچستان میں جو ایک تشویشناک لہر آئی ہے اس میں بات کیے بنا ہم کیسے رہ سکتے ہیں. کیا صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے، کیوں ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کیا خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اصغر چودھری صاحب، عامر بٹ صاحب اور فرید کاکڑ صاحب. سب سے پہلے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اس حساس موضوع پہ آپ نے وقت نکالا. اور ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی وہ قوتیں اب اتنی طاقتور ہو گئی ہے جو بلوچستان کو ہم سے الگ کرنے کی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ مارنگ بلوچ کا کیا کردار ہے، جب وہ اسلام آباد میں آتی ہیں تو پاکستان کی بیٹی کہلوانے کا ایک ٹائٹل اپنے ساتھ لگاتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ پاکستان کی بیٹی بھی ہیں یا نہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گی فرید کاکڑ صاحب آپ سے، کیونکہ آپ کی خاص نظر ہے، بلوچستان سے آپ تعلق بھی رکھتے ہیں اور وہاں کے علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. یہ کیا کہانی ہے، مارنگ بلوچ کا کردار اچانک کہاں سے آتا ہے، پھر وہ فیڈرل میں آ کے بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں، اور ابھی سب سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی پنجابی کمیونٹی ہے وہ بہت دکھ کی عالم میں ہے کہ کیسے کس طرح سے شناختی کارڈ چیک کر کے خاص کر ایک عام مزدوروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ آسما. سینئر صحافی دوستوں کی اجازت سے دیکھیں، پہلے تو بی ایل اے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دین مارنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بی ایل اے جو ہے وہ تعداد میں تو کم ہے لیکن دے آر ویل ٹرینڈ. ان کے باقاعدہ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں ایران میں، افغانستان میں، اور ان کو را اسپیشلی جو ہے وہ ٹرین کرتی ہیں، ان کو جدید اسلحہ دیا ہوا ہے. اچھا. اور باقاعدہ یہ ایک ویل آرگنائزڈ جو ہے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. دہشت گرد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہیں دہشت گرد، اور نہ صرف پاکستان نے ان کو، یو کے نے، یو ایس نے، دنیا کے ڈفرینٹ پاورز نے، چائنا نے ان کو دہشت گرد قرار دیا. تو انٹرنیشنلی جو را ہے دیٹس ٹیررسٹ ڈکلیئر آؤٹ فٹ، تو دس از کلیئر کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے. اچھا، ان کی ڈفرینٹ گروپس ہے. مجید بریگیڈ ایک ان کا ہے جن کا اسپیسیفکلی کام یہی ہے کہ وہ خواتین فدائیز کو اب یہ ریسنٹلی یوز کر رہی ہیں. پہ یوتھ کو آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے خودکش دھماکہ کیا. تو ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے جو اکنامک ہبس ہیں، اسپیشلی سی پیک کے جو روٹس ہیں، یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر ان کے ایک اور جو گروپ ہے جو کہ ملتان والے واقعے، یہ جو ڈیرہ غازی خان ملتان روٹ پہ ہوا ہے، راڑاشم کا ایریا ہے، اس کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک ان کا گروپ ہے، اس کو کہتے ہیں STOS، اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنل اسکواڈ الفتح گروپ. یہ باقاعدہ ویل ٹرینڈ ہے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجیکل اسلحہ ہے، ان کے پاس نائٹ ویژنز ہیں، یہ بالکل ایک ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پہاڑوں سے 5-6 لوگ اترے اور انہوں نے یہ کچھ کیا. یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی اسی پہ کے دو روٹ ہیں، ایک ایسٹرن روٹ ہے، ایک ویسٹرن روٹ ہے. ویسٹرن روٹ جو ہے وہ چلتا ہے آپ کا گلگت وغیرہ سے ہوتے ہوتے کیپی میں انٹر ہوتا ہے، دین کیپی میں ڈیرہ اسماعیل خان، پھر یہ ایریا ہے درابن اس کو کہتے ہیں. ایف آر ریجن تھا فاٹا وغیرہ کا پہلے، اب تو چونکہ کیپی میں ضم ہو گیا پختونخوا میں. تو یہ بارڈر ایریا ہے بٹوین شیرانی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بلوچستان کا پہلا ڈسٹرکٹ ہے، یہاں سے آخری ہے، وہ کیپی کے سائڈ سے پہلا ڈسٹرکٹ ہے. اس طرف ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بیچ میں درابن ہے. یہ ویسٹرن روٹ ہے، یہ جاتا ہے جوب، کلاسفلا، کوئٹہ اینڈ دین ٹو گوادر. ایک ایسٹرن روٹ ہے جو کہ چلتا ہے ملتان موٹر وے، دین ڈیجی خان، دین تونسا شریف سے ہوتے ہوتے بلوچستان بواٹا بارڈر سے انٹر ہوتا ہے، دین مسخیل ڈسٹرکٹ شروع ہوتا ہے، دین لورالائی، کلاسفلا، اینڈ دین کوئٹہ، اینڈ دین ٹو گوادر. یہ دونوں روٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی. ہم نے عید سے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ اسی طرح رشتہ کارڈ چیک کر کے کوئی بھی بندہ جو کہ اسٹیٹ کا بندہ ہو یا ریاستی اہلکار ہو یا کسی سرکاری اس کے گھر شہری بھی مخان ہو، ہاں اس کا کوئی بھی صوبے جو سے پرو اسٹیٹ بندہ ہو، یہ ٹی ٹی پی والے یہ کر رہے تھے کہ وہ اتار کے شناخت کارڈ چیک کر کے اغوا کر کے لے کے جاتے تھے، تاوان مانگتے تھے یا ان کو مار دیا جاتا تھا. اب بی ایل اے بھی یہ کر رہا ہے. بی ایل اے نے کیا کیا ہے کہ یہ بہت سارے ہمارے جو ان میں سے یہ جو افراد جا رہے ہیں ان سے ایک آدھ سیکورٹی اہلکار بھی تھے. ان کی وجہ یہ کیونکہ موومنٹ ہوتی ہے کوئٹہ سے، کوئی اسپیشل فلائٹ ہے نہیں ٹو پنجاب ڈی جی خان یا ملتان، تو وہ بائی روٹ ہی ٹریول کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے جو ہمارے سپاہی ہیں جو اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلیوں پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں ہمارے اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر، وہ بیس بدل کے جاتے ہیں. ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ جا نہیں سکتے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اکثریت ان میں مزدور کا لوگ تھے، 2-3 آفیسرز بھی تھے، جوان بھی تھے فوج کے. انہوں نے باقاعدہ یہ پلان ہوئی ہے، ان کو انٹیلیجنس رپورٹ گئی ہے، ان کی اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اور انہوں نے اس راستے کو بلاک کیا ہے
فرید آپ کو دوبارہ موقع دوں گی، لیکن یہ بڑی خطرناک بات آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی ایک انٹیلیجنس کا اتنی تیز ہے، مخبری تیز ہے کہ ہمارے اتنے جو شہید ہیں جوان وہ سیکیورٹی کے ہم گنوا رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کیا اس پہ کہنا چاہیں گے کہ اگر اس قدر مضبوط یہ ٹی ایل پی اور بی سی ایل ہو رہا ہے تو اس پہ کس طرح سے ہماری ریاست کو فل فور ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے اسما، جیسے بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح کا ان کا نیٹ ورک ہے اور انٹرنیشنلی اس تنظیم کو جس طرح ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو لازماً اس کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہوگا اور اس کے لیے کافی فنڈنگ آئی ہوگی، بہت سے اکوپمنٹس آئے ہوں گے، ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرینڈ کیا گیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ ادارے یا کچھ ایسی قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ڈیفینیٹلی پاکستان ایک ایٹامک قوت ہے، اس کو آپ جنگ کے ذریعے تو اس طرح نہیں ہرا سکتے، لیکن وہ ایک خوف کا عنصر جو ہے نا وہ موجود ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے تو ڈرتے ڈرتے بھی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر یہ شکست بھی کھا رہے ہوں گے تو یہ نہ ہو چلتے چلتے وہ ایٹم بم گرا دیں اور اس کے دے دیں. اسی لیے ہمارے دشمنوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان کو دو طریقوں سے کمزور کیا جائے. ایک تو اس طرح کی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے کہ پاکستان کی جو عوام ہے اور چاروں صوبوں کی جو اکائی ہے اس کے درمیان خلیج پیدا کی جائے، اس کے ان کے عوام کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی ڈیمیج کرے گی اور یہ ہمارے سی پیک کو نقصان پہنچے گا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ کسی بھی صورت پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں. اور ان لوگوں کے پاس بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں جو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہوں گی، جس کی وجہ سے جن کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ اور ریاستی مشینری کے ساتھ اور ریاستی نیٹ ورک کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، جی جی یہ ماضی میں بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں اس دفعہ جو ہوا ہے یہ جس طرح پنجابیوں کو نشانہ بنایا گیا نا، تو یقیناً اس سے نفرت کی خلیج بڑھتی. پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے، تینوں صوبوں سے گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے لوگ یہاں پر روزگار کے سلسلہ میں آتے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلہ کے لیے آتے ہیں. یہاں ان کو یہاں سے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کا سسٹم چلتا ہے، بزنس یہاں پہ ہے. تو اگر یہ سوچیں کہ کتنی خوفناک صورتحال ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر یہ سوچ اسی طرح باقی تینوں صوبوں میں ڈیولپ ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے لوگوں کو جو چن چن کر مارا جائے صوبوں کو، تو پاکستان تو اندر سے ٹوٹ جائے گا، اندر سے دو لخت ہو جائے گا. تو ان کو بغیر گولی چلائے، بغیر جنگ کیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے. تو یہ جنگ، یہ ساری وارداتیں، یہ سارے انڈائریکٹلی پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے. عصمت چودھری صاحب، جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ یہ اندرونی جنگ ہے، بیرونی دشمن تو جو سامنے نظر آتا ہے اس سے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسے بہت سے چہرے ہیں جن کو استعمال کر رہے ہیں، بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح میں نے مارنگ بلوچ کا بھی نام لیا، اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے چہرے واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. تو کیوں اتنا سخت اقدام نہیں کیا جاتا کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ ایسے چہرے عبرت کا نشان بن سکے اور کوئی اور اس طرح کا کام نہ کر سکے؟ بہت شکریہ اسما. سب سے پہلے تو میں اس افسوسناک واقعے پر جو اہلیان پنجاب ہے، چونکہ میرا تعلق کے پی سے ہے تو ان سے تو ہم تعزیت کرتے ہیں بالکل، اور ان کے اس غم میں، اس دکھ میں، اس درد میں ہم بھرپور طریقے سے شامل ہیں، شریک ہیں. شکوہ میرا سول سوسائٹی سے بھی ہے، وہ بڑے بڑے جو ارسطو ہیں ان سے بھی ہے کہ جب آپ کو کسی ریاست مخالف واردات میں مارے جاتے ہیں اور بعد میں آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ وہ رولا پایا گیا، جی یہ مسنگ پرسن تھے، اور بھائی مسنگ پرسن یہاں سے تھے، یہ تو چیک کریں کہ وہ ہیں کہاں پر. کیا انہیں ریاست نے مس کیا ہے یا کہ کسی دوسرے ملک میں وہ ٹریننگ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ میں کاغذ صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا کہ تھوڑی سی میری سیکیورٹی امور کے اوپر نظر رہتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انتہائی ویل ٹرینڈ ہے. ان کا جو مجیر بریگیڈ ہے، جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور ان کی کاروائیاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی کاروائیاں وہ کر رہے ہیں. بویلا ہم خود مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ جام مرڈر ہوئے تھے اسی طریقے سے وہاں پر. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، آپ شناختی کارڈ دیکھ کے، اور کاغذ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں پر ملازمت پیشہ ہیں نا، وہ اس ریاست کے تحفظ کے لیے سرحدوں کے اوپر ہیں. جب وہ گھروں میں آتے ہیں نا تو وہ اسی طرح
آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے شناختی کارڈ ان کی آئی ڈیز چیک کی جاتی ہیں اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. مجھے بہت افسوس ہے, ایک تو میرے یہ جو خود ساختہ آپ نے وزیر داخلہ بنا کے رکھا ہوا ہے, میں اس کی ابھی اسٹیٹمنٹ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا آفس بیٹھا ہوا کہ جی یہ تو ایک ایسے چوک ہی مار ہے. بالکل جناب آپ کو تو لا کے بٹھایا گیا ہے نا, ایسے چوک کی اگر یہ مار ہوتی نا تو وہ کچے میں آپ کے اتنے پولیس کے جوان نہ مارے جاتے, پکے میں تو آپ اٹھا کے کر دے. وزیرستان تک تو آپ کر رہے ہیں, بلوچستان میں تو آپ کر رہے ہیں, کیا کچے والے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کچے میں آپ آپریشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کچے میں ہیلیز کیوں نہیں استعمال ہو سکتے ہیں؟ کچے میں آپ ٹینک کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں؟ ان کا آپ کیوں نہیں قلعہ کما کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرے نمبر پر بات کی آپ نے, دیکھیے افغانستان کے پورے بارڈر کے ساتھ ابھی جب یہ چینج ہوا ہے وہاں پر سسٹم, اور ہمارے بھائی دوسرے آئے ہیں, طالبان وہاں پر آئے ہیں دوبارہ حکومت میں, تو وہ کونسلیٹ سارے ختم ہوئے. اگر سب کو پتا ہوگا کہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ کتنے ہمارے پڑوسی ملک کے کونسلیٹ تھے جن کا کام ہی صرف یہی تھا. دوسرا کلبھوشن کہاں سے آیا ہے, کس ملک سے آ رہا تھا جب وہ پکڑا گیا؟ یہ جو دہشت گردی ہے نا, یہ دہشت گردی ایک بہانہ ہے. اصل نشانہ جو ہے نا وہ سی پیک ہے. انہوں نے دیکھیں آپ کا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے, انہوں نے اس ترقی کو روکنا ہے. جس طرح بٹ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, پاکستان ایک اٹامک قوت ہے. اگر یہ معاشی قوت بن گئی نا تو بہت سے ہمارے دشمن نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو. کبھی ہم یہاں پر خود بھی تجربات شروع کر دیتے ہیں, نئے نئے تجربات ہمارے بھی شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. یہ جو نئے نئے تجربات اس ملک کے اندر کر رہے ہیں نا, ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. جو ادر کی بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے جو فیصلے ہوئے ہیں نا اور جن سے اس ملک کو نقصان ہوا ہے, ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک جا کے کسی سیدھی ڈائریکشن پر ہوگا. اور ایک عام مزدور, میں ایک آخری بات بالکل یہ کروں گا کہ جن کو نشانہ بنایا گیا وہ عام لوگ تھے. بالکل. اور عام لوگ کبھی کراچی کے سڑکوں پر کچلے جاتے ہیں اور کبھی اس طرح دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. وقت کی کمی ہے, ورنہ بہت وسیع ٹاپک ہے, ہم بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے ایک جملے میں آپ سے رائے لینا چاہوں گی. کاکڑ صاحب, بٹ صاحب اور چودھری صاحب کے ایسا کون سا فل فور ایمرجنسی اقدام کیا جائے جس سے بلوچستان میں یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ہم قابو پا سکیں؟ اور وہی جس طرح بٹ صاحب نے بات کی, پہلے ایک نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر, ہم جڑے رہے ہیں, ہمارے ملک کی طاقت چاروں صوبے ہیں, ان کو کس طرح سے کمبائن کیا جائے؟ یہ جو فرقہ پسندی ہے اور یہ جو برادری ازم پہ لڑائی ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ اپنے تجربات. میرے خیال میں ایک چیز ایڈ کروں گا, کاکڑ صاحب تھوڑا سا مارنگ کے اوپر روشنی ڈال دیں. جی وہ میں نے 2 بار کہا. ہاں جی, اس رنگ کا اصل رنگ دکھا دیں آپ. دیکھیں مارنگ سے پہلے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے جی جی میں اس دیکھیے ہمارے لیے صحافی کی زندگی بڑی ہے, بہت ضروری ہے. آج بھی وہ ادھر آواز کے تھا. دیکھیں میں تو خود سن آف دی سوائل ہوں, دیکھیں بلوچستان کا فرزند ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں کہیں لوگ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ بٹ صاحب بولیں گے تو کہیں گے یہ تو پنجاب سے ہیں, چودھری صاحب بولیں کہیں گے یہ تو کے پی سے. میں تو بلوچستان کو نا, میری بات پہ ذرا وہ لوگ, کیونکہ میں گراؤنڈ ریالٹیز جانتا ہوں, میں ان مارنگ کو بھی جانتا ہوں. جی بالکل ہے, صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو یہ جو اٹیک ہوا ہے, ہیروف جو ہے, یہ ہیرو فارگویٹن جو ہے, یہ انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا تھا, ہیروف کے نام سے انہوں نے آپریشن کیا. یہ بالکل اس دن ہوا ہے جس دن چائنیز آرمی چیف جو ہے وہ وزٹ آف پاکستان پہ ہیں. انہوں نے ٹارگٹ کیا تاکہ چائنا کو یہ باور کروایا جائے کہ ادھر یہاں پہ خطرہ ہے اور ہم یہاں پہ کسی کو بھی سی پیک بنانے نہیں دیں گے. ایک چیز, دے آر چیلنجنگ اسٹیٹ. ایک چیز. دوسری بات, یہ مارنگ کہتی رہتی ہے نا کہ یہ مسنگ پرسن کون ہے. میں بتاتا ہوں کون ہے. یہ مسنگ پرسنز یہی ہیں جنہوں نے اٹیک کر کے بھاگے ہیں. ہمیں بھی نہ معلوم ہے, ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کون ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ زیادہ تر ٹریننگ, یہ لسٹ ہم نے دی ہے پہلے, ایک نہیں کئی دفعہ. یہ مارنگ تو ابھی کل کی بچی ہے, اس کا باپ غفار لانگو, یہ خود بھی ایک ٹیررسٹ تھا, وہ بھی اسی طرح مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پتہ نہیں خود مارتے ہیں, بعد میں پھر یہ اسٹیٹ اداروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ انڈیا جاتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. میں ایک نہیں 100 لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو انڈیا میں رہ رہے ہیں, رہائش ہے ان کی, نام بدل کے, آئیڈینٹی بدل کے ابھی بھی رہ رہے ہیں. ایران میں رہ رہے ہیں, ایران کا صوبہ ہے سستان بلوچستان, یہ یہاں سے بھاگتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. وہ بھی چونکہ بلوچی کمیونٹی ہے تو اس لیے ذرا وہ ایک انفلوئنس تو ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. لینگویج بھی ایک. افغانستان جاتے ہیں یہ بیس بدل کے, چونکہ بلوچستان میں رہنے والے پشتو بھی بول سکتے ہیں, جیسے کے پی میں رہنے والے جو ہیں وہ ہندکو بول سکتے ہیں, پٹواری بول سکتے ہیں, پشتو بول سکتے ہیں. اس طرح بلوچستان میں رہنے والے بھی مختلف زبانیں بول سکتے ہیں. تو یہ یہاں ٹیررزم کرتے ہیں,
بھاگ کے جاتے ہیں افغانستان، ایران اینڈ دین انڈیا، یا پھر یہاں سے ہو کے آئیڈینٹی بدل کے ایرانی آئیڈینٹی لے کر یا افغانی آئیڈینٹی لے کر یہ یو کے میں جا کے بیٹھے ہیں. ابھی برآمدہ نہیں بیٹھا یو کے میں، اس کے آس پاس کے جو یہ لوگ ہیں وہ نہیں بیٹھے. تو یہ جو کہتی ہے نا کہ یہ کون ہے کون ہے، تو یہ نامعلوم افراد وہ ہیں جو یہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مارنگ بلوچ کہتی ہے کہ مطلب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے نا یہ بی ایل اے نے، وہ بڑی مذاقہ خیز ہے. پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہم عام آدمیوں سے نہیں لڑ رہے، ہماری جنگ جو فوج کے ساتھ. او بھائی جو آپ نے 17 مزدور مارے ہیں ان میں سے وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو عام لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی جنگ فوج سے نہیں، ان کی جنگ ریاست سے، ان کی جنگ پاکستان کی خوشحالی سے، ان کی جنگ پاکستان کی معیشت سے. سو وی ہیو ٹو کاؤنٹر دیٹ ان اے پراپر وے. یہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے ایس ایچ او کی مار ہے، ایس ایچ او تو مر رہے ہیں بیچارے، ایس ایچ او تو مر رہے ہیں ہمارے، کبھی کچے میں مرتے ہیں جیسے چودھری صاحب نے کہا، کبھی ابھی یہاں مر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں تجویز پہ بے کے معاملہ ان کی طرف لے کے جاتا ہوں. دیکھیں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹرنس. ڈیٹرنس یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک بندوق خرید لی. سیاست جو ہے جذبات کی چیز نہیں، ہمیں ٹیکنیکلی سمجھنا ہوتا ہے چیزوں کو. آپ نے ایک بندوق خرید لی تو میں حفاظت کے لیے میرے لیے لازمی ہے کہ میرے پاس بھی بندوق. آپ میری بندوق دے کے آپ ڈریں گے اور آپ مجھ پہ اٹیک نہیں کریں گے. اسے ہم IR میں، پولیٹیکل سائنس میں، جرنلزم میں ڈیٹرنس کہتے ہیں. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اگر ضرورت ہو تو وہ ڈیجیٹل ڈیٹرنس کی ہے، کیونکہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے ملک میں، جو جھوٹ نفرت ایک لوگوں کا دماغ بنا دیا گیا ہے، وہ سب سے خطرناک ہے. یہ تو مار دیں گے، چلے 10-15 لوگ ان کے ہاتھ میں تو بندوق ہے، ہم ہیلی کاپٹر ہیلی اڑا کے ان کو مار دیں گے، لیکن ان کا کیا کریں گے جو گھروں میں بیٹھ کے دہشت گردی، جو ذہن سازی کر رہے ہیں، جو سوچ بنا رہے ہیں. یہاں اسلام آباد سے بیٹھ کے، مختلف یونیورسٹیز کے ہاسٹل سے بیٹھ کے، پنجاب یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ہاسٹل سے بیٹھ کے یہ جو جوان ہیں، یہ باقاعدہ ان کو فنڈنگ آتی ہے باہر ملکوں سے، یہ وہ پیسہ یوز کر کے ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں کہ یار فوجی جو ہیں وہ آپ کا دشمن ہے. یار فوج نے کیا کیا؟ دیکھیں فوج نے آپریشن کیا، لوگ کہتے ہیں فوج پتہ نہیں کون سی کوئی اسٹریٹجک فائدے لینا چاہتی ہے. کیا اسٹریٹجک؟ ہزاروں آفیسر شہید کیے ہیں. ایک آفیسر کو تیار ہونے کے لیے صرف PMA کی ٹریننگ کے لیے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، اور فوج وہ آفیسر قربان کر رہی ہے، سپاہی قربان کر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ ملک کے لیے نچھاور لوگ کر رہی کہتے ہیں. ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. لوگ یہ جو مارنگ اور یہ باقی اس طرح کے جو جیسے جوہر صاحب نے کہا سول سوسائٹی کے جو سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں، روتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد مر گیا تو رو رہے ہیں. وہ بچہ جو ابھی 142 لانگ کورس کا جوان شہید ہوا ہے آج سے کوئی مہینہ پہلے، وہ سر جی وہ غریب باپ کا بیٹا تھا، اس کا باپ باہر سعودی عرب میں نوکری مزدوری کر رہا تھا، واپس آیا تو آفیسر بن گیا تھا، جمع پونجی کی اپنے باپ کو گاڑی خرید کے دی اور ان کو گھمانے پھرانے لے کر گیا. واپس آ کے پنڈی چھوڑا ہے، جیسے ہی پہنچا ہے وزیرستان اس کو سر پہ گولی مار دی ہے. اس ماں کا کیا ہوگا؟ اس نوجوان کا کیا ہوگا؟ اس ادارے کا کیا ہوگا؟ میں قسم حلفاً کہتا ہوں، میں نے آفیسرز کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ ان کا دوست شہید ہوا ہے. آپ ان ماؤں کے ساتھ بھی وہ کریں. دیکھیں ہم نے ڈیجیٹل ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے، ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے ڈیجیٹل، اس کو روکنا ہے، مائنڈ سیٹ کو روکنا ہے، اینڈ دین پھر ایک ویل پلانڈ فل فلیج آپریشن کرنا ہوگا. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، سوری ایک بات کرنا چاہوں گا آخری، کہ فوج خود ڈائریکٹ آپریشن نہ کرے. اس وقت جو نیچے ادارے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کو ٹرین کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں. IBO وہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ فوج دے، سپورٹ فوج کرے، لڑے وہ لوگ جو وہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ فلاں گھر کا بیٹا ہے، یہ فلاں گھر ہے، یہاں کی یہ روایات ہے. اسے یہ ہوگا کہ یہ چیز بھی ختم ہوگی اور انشاءاللہ نفرت بھی. بٹ صاحب جس طرح بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کی، تو یہ جو چہرے آ کے یہاں پہ دھرنا دے دیتے ہیں، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ان کو رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ یہ دنوں بیٹھ کے ایک پلان کر کے لوگوں کی سوچ یہاں پہ کر کے اور خود ہمدردی بٹور کے واپس چلتے بنتے. دیکھیں اس میں ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پریس کلب کے باہر لوگ آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کئی دن تک بیٹھتے ہیں، یہاں ہی رہتے ہیں، یہاں ہی کھاتے ہیں، یہاں ہی سوتے ہیں، یہاں ہی ان کی رہائش کا بندوبست ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کوئی تو ایسی قوت ہے نا، کچھ تو ایسے لوگ ہیں، کوئی نہ ایسی قوتیں تو وجود ہیں نا جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، جو ان کو یہاں پر رہنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، سہولتیں مہیا کرتی ہیں، کھانے کے اخراجات برداشت کرتی ہیں، دوسری چیزیں برداشت کرتے ہیں. تو یقینی طور پر کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں ہیں. جیسے پہلے بار میں نے بھی عرض کیا، بہت دوستوں نے بھی یہی کہا کہ جی قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. دیکھیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے
کہ پہلے تو یہ کہ ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں اور سچی بر بات وقت آگاہ کریں، سچی بات بتائیں. آپ مت گھما پھرا کر کریں گے جی ایسے ہو گیا ایسے ہو. آج پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ سخت شدید صدمے کی حالت، خواہ اس کا تعلق کے پی کے سے ہو، خواہ اس کا تعلق گلگت بلتستان سے ہو، خواہ اس کا تعلق پنجاب سے ہو، خواہ اس کا تعلق سندھ سے ہو، خواہ اس کا تعلق کراچی سے ہو. وہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے طور پر شدید غم کا جو ہے وہ عقیبوں میں مبتلا ہے. یہ اس وجہ سے کہ حقائق ان تک صحیح طور پر پہنچائی نہیں جاتے. آپ نے جو چیزیں پچھلے دور میں پچھلے 10-20 سالوں میں جس طرح فیک نیوز ڈس انفارمیشن کا بیجا آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے استعمال کرایا نا، آج ہم سب لوگ اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہم حقائق اپنے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، ہم سچی بات لوگوں کو نہیں بتاتے، ہم نہیں بتاتے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم چھپا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، یہ بات باہر نہیں، لیکن آج ہم اس سٹیج پر چلے گئے ہیں کہ جہاں پاکستان خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ کو اپنے لوگوں کو حقائق بتا دینے چاہیے، کھول کر رکھ دینی چاہیے ساری تصویر سب کے سامنے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، کیوں پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیوں پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کون سی قوتیں ہیں جو دوستوں کے بھیس میں ہمارے ساتھ دوستی بھی رکھتی ہیں اور ہمارے دشمنوں کو سپورٹ کر کے بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں حقائق اور سچی بات عوام تک پہنچانی چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے. یہ دوسری بات ابھی کہا انہوں نے کہ آپ نے اکراس دا بورڈ آپریشن کریں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس سے کیا ہوگا، کہ کچھ نہیں ہوگا. پاکستان ہے تو سب ہیں، پاکستان کی عوام اگر سکون سے ہیں تو پاکستان مضبوط بھی رہے گا، پاکستان کو کوئی کمزور بھی نہیں کر سکے گا. لیکن اگر پاکستان کی عوام، پاکستان کی جو پبلک ہے وہ آرام سے اپنے گھروں کو نہیں سو سکے گی، اگر وہ خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزارے گی تو اس کو پاکستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو تو اکراس دا بورڈ آپریشن کریں. بالکل پاکستان کے تمام محب وطن قوتیں جو ہے نا وہ آپریشن کے ساتھ کھڑی ہوں گی. آپریشن آپ ان لوگوں کے خلاف کریں جو دہشت گرد ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف کریں جو پاکستان کے دشمن ہیں، آپ ان لوگوں کے خلاف کریں جو پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں، آپ ان لوگوں کے خلاف کریں جو پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں. سو اکراس دا بورڈ آپ آپریشن کریں تو تب ہی آپ کامیاب ہو گئے. اور یہ جو آپ چھوٹے موٹے لطیفے جوڑتے ہیں نا، ایسے جو کی مار ہے فلانے، ان باتوں سے گریز کریں. آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ہی اور ان حرکتوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ پراپر طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کرتی. جی چودھری صاحب پھر میں اجازت چاہوں گی. جی بالکل، بہت شکریہ. میں بالکل ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. میں صرف اتنی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے لیے اب یہ ڈر اور خوف کا بزنس بند کر دیجیے. آپ کے لیے یہ بزنس بن چکا ہے. آپ اربوں روپے آپ نے یہاں پر سیف سٹی کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. یہاں پر اسلام آباد پولیس 10 اس کے نیچے ادارے، 7 آپ نے پیراملٹری فورسز اسلام آباد میں دی ہوئی ہیں، اور کنٹینر سٹی میں آپ سے ایک ریڈ زون کی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ کس کی سیکیورٹی کریں گے؟ نمبر 1 تو یہ ڈر اور خوف کا بزنس ختم کر دیں. اور میں سیدھا سپہ سالار صاحب سے بات یہ کرتا ہوں کہ اس وقت پوری قومی نظریں صرف آپ کے اوپر ہیں، کیونکہ یہ کٹ پتلیوں کو چھوڑ دیں. یہ آتے ہیں، یہ پتلی تماشا دکھا کے یہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک ڈیسیژن آپ لے لیں، فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر یہ ڈیسیژن لے لیں کہ اس ناسور کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. بہت شکریہ. اس سے ملک کا تمام مسائل حل ہونے. بالکل بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور بہت تفصیلی بات کی، اور مزید بھی ہم کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی ہے. لیکن یہ سیٹنگز انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گی. ہم حق سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے، جو ہمارا صحافی ہونے کا ایک کردار ہے وہ ادا کریں گے. اور جس طرح میرے سینئر ساتھیوں تینوں نے کہا کہ صرف سچی خبر کو پہنچانے کے لیے ہم اپنی جان بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اسی حوالے سے مزید سیٹنگز بھی ہوں گی اور آپ کو لمحہ بہ لمحہ بتاتے رہیں گے کہ آخر کیا سچویشن چل رہی ہے. اور آپ لوگوں کی تجویز جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے یقیناً سنی بھی جائے گی اور دیکھی بھی جائے گی اور پیغام پہنچے گا بھی. تب تک کے لیے اسما نواز کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.